ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی کرے؟ نواسے رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، ایسے تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ہم ابھی جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پیر گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر تڑپتا رہا اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑتا رہا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا رکا نہیں، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ اور جب وہ گھوڑا رکا تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ فوج خود کہنے لگی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی ہی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور اس کے بعد ظالم یزید کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ محترم عزیز دوستو، یزید آج پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک تعالی اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ دوستو، اگر آپ کربلا کا پورا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا۔ یزید ظالم نے ظلم کی انتہا کو پار کر دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پیارے نبی کے خاندان کو بہت ظلم اور زیادتی کیا اس ظالم نے، لیکن پیارے نبی کے نواسے امام حسین اسے آخر تک حق اور سچ کی راہ دکھاتے رہے۔ اگر امام حسین صرف اللہ کی بارگاہ میں اس ظالم کے لیے دعا کر دیتے تو ظالم اور اس کی فوج وہیں خاک میں مل جاتی۔ امام حسین کی شان تو بہت عظمت اور فضیلت والی ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے لگے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی شان اور مرتبہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محترم عزیز دوستو، اس پوسٹ میں ہم نے پڑھا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ یزید کی موت بہت ہی عبرتناک طرح سے ہوئی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آج اس زمانے میں یزید کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اس ملعون کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں ہے اور پوری کائنات میں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے مبارک پر جانے کے لیے کروڑوں اربوں لوگ ترستے ہیں۔